کھیوڑا میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت کے پاکستان میں نمائندے نے بتایا ہے کہ عالمی ادارہ پاکستان میں زراعت کے شعبے میں معاونت کر رہا ہے۔ کھیوڑا میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت FAO کے پاکستان میں نمائندہ مسٹر لیوک ڈیمین نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ اقوام متحدہ پاکستان کے قیام سے پاکستان کی مختلف شعبوں میں انسانی فلاحی منصوبوں کے حوالے سے مالی معاونت کر رہا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یورپی یونین کی مالی معاونت سے FAO کے تحت زراعت کے شعبے میں پاکستان کی 17 اضلاع ہیں۔ گزشتہ 1 سال سے مختلف پروجیکٹس شروع کر رکھے ہیں، چھوٹے کسانوں کو مالی اور زرعی مشینری مہیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، گرمیوں میں آم اور وہ بھی بہت سارے ہوں تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ مری میں مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں مری سے سردار اقبال اپنی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے ملکہ کوثر مری کا رخ کر رکھا ہے۔ اجوبیہ پتریاٹا سمیت بوربن کے تفریح مراکز پر سیاح خوبصورت موسم اور نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بوربن جو ملکہ کوثر مری کا انتہائی خوبصورت تفریح مرکز ہے، جہاں مری آنے والے سیاحوں کی دلچسپی اور تفریح کے لیے مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، جن میں میوزیکل شو اور مختلف فیسٹیول شامل ہیں۔ بوربن میں مینگو فیسٹیول انعقاد کیا گیا اور آج ہم نے مینگو فیسٹیول یہاں لگایا اور بہت سارے لوگ جو ہیں دنیا جو آ رہی ہے انجوائے کر رہی ہے، جس میں ملک بھر سے آنے والے سیاحوں سمیت خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مینگو فیسٹیول ہم لاہور سے آئے ہیں، پورے مری میں ہم لوگ تقریباً 15 ڈیز ہو گئے ہیں، لیکن آج سب سے موسٹ ونڈرفل ڈے ہے، اسپیشلی مائی چلڈرن کے لیے۔ بہت بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ فیسٹیول میں مختلف اقسام کے آموں کی نمائش کے ساتھ ساتھ آم سے تیار کردہ خورد و نوش کے اسٹال بھی خوبصورتی سے لگائے گئے تھے، جہاں فیسٹیول میں شریک سیاحوں نے مینگو لسی، مینگو آئس کریم، مینگو کھیر اور مشروبات سے لطف اٹھایا۔ سارے بچے انجوائے کر رہے ہیں، فیس پینٹنگ کروا رہے ہیں، سارے گیمز ہیں، پرائزز جیت رہے ہیں سارے۔ آپ سب بھی آئے، ہمیں بہت مزہ آیا۔ فیسٹیول میں بچوں کے علاوہ خواتین کے درمیان آم کھانے سمیت دیگر مقابلے کرائے گئے، جن میں خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ جو فیسٹیول ہو رہا ہے بوربن میں بہت اچھا ہے، ایسے فیسٹیولز پورے پاکستان میں ہونے چاہیے، اور یہ جو سیزن ہے آم کا بہت اچھا ہے، اس کو اس طرح انجوائے کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم لوگ بوربن میں سیر کرنے آئے تھے اور یہاں پر مینگو فیسٹیول لگا ہوا ہے، جس میں ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سیاحوں کا کہنا تھا کہ اس خوبصورت وادی کے خوشگوار موسم میں ایسے پروگراموں کا انعقاد تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے، جس نے ان کی سیر کو دوبارہ کر دیا۔ ملکہ کوثر مری کے خوبصورت ہل اسٹیشن بوربن میں مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاحوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اسے پسند کیا۔ کیمرہ مین عارف سعید کے ساتھ سردار محمد اقبال، دنیا نیوز، مری۔ فیصل آباد میں اجرتوں کے مسئلے پر مزدوروں اور فیکٹری مالکان کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ 5 روز سے فیکٹریاں بند ہونے سے 17 کروڑ روپے مالیت کا کپڑا تیار نہ ہو سکا۔ فیصل آباد میں پاور لومز مزدوروں کی 5 روز سے ہڑتال جاری ہے، جس کے نتیجے میں فیض آباد، غلام محمد آباد، سدھار، جڑاوالا روڈ پر 1 لاکھ سے زائد پاور لومز بند پڑی ہیں۔ اجرتوں کے تنازع پر DCO فیصل آباد مفاہمت کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ مزدور فی میٹر 30 پیسے اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ مالکان 12 پیسے فی میٹر اضافے کی پیشکش کر چکے ہیں۔ فیکٹری مالکان نے بھی اب احتجاجاً ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ مقامی انتظامیہ انہیں تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اوکاڑا میں 11 سالہ لڑکے کے ہاتھوں اچانک گولی چل جانے سے اس کا دوست جاں بحق ہو گیا۔ طارق کالونی کا رہائشی 11 سالہ فاروق گھر والوں کی عدم موجودگی میں اپنے دوست حسن کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک اس سے پسٹل چل گیا۔ گولی اس کے دوست حسن کے سر میں لگی، وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ اچ شریف میں ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور عابد رضا قادری نے کھلی کچہری لگائی۔ عوام نے پولیس کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ ریجنل پولیس آفیسر سید عابد رضا قادری نے SDPO احمد پور شرکیہ وارث بھروانہ کو ان شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت کی۔ سید عابد رضا قادری نے کہا کہ رشوت خور اور میرٹ سے ہٹ کر تفتیش کرنے والے پولیس اہلکار خود کو فارغ سمجھے۔ سائلین کی بے عزتی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے محکمے میں کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے سائلین سے یہ بھی کہا کہ وہ رپورٹ درج کراتے وقت حقائق کو مد نظر رکھیں۔ تحریک تحفظ ناموس رسالت کے کارکنوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک اور پیس TV کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ گجر خان میں مذہبی تنظیموں کی جانب سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر مظاہرین نے گجر خان کی سڑکوں پر گشت کیا۔ مظاہرین نے بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ڈاکٹر ذاکر نائک اور نجی TV کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا گستاخانہ بیان قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری امت مسلمہ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ انہوں نے پیس TV کو بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔
ناظرین، دنیا کی آبادی کا 51% حصہ ہونے کے باوجود خواتین کو نہ صرف نظر انداز کیا جاتا رہا ہے بلکہ انہیں دبانے کی کوشش بھی کی جاتی رہی ہے۔ ناظرین، خواتین پر تشدد کے واقعات کی خبریں آئے روز میڈیا پر آتی رہتی ہیں۔ خواتین پر تشدد صرف پاکستان یا بر صغیر کا ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے۔ دنیا بھر میں خواتین پر تشدد کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے اور کئی ممالک اس سلسلے میں قوانین بھی مرتب کر چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی خواتین پر تشدد کے خلاف قانون سازی کی جا رہی ہے، لیکن قوانین بننا اور اس پر عمل درآمد ہونا دو مختلف باتیں ہیں۔ بہاولپور میں خواتین پر تشدد کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں عطر فاروق آوان کی یہ رپورٹ۔ جنوبی پنجاب سمیت ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ باعث تشویش ہے۔ آئے روز ہوا کی بیٹی کو مختلف طریقوں سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صرف بہاولپور میں 2 سالوں کے دوران 500 کے قریب خواتین کو جنسی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، جن کے زیادہ تر ملزمان ناقص تفتیش کے باعث سزا سے بچ کر آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ سب کے اندر عدم برداشت جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، تو رویوں میں جب تک تبدیلی نہیں ہوگی اس وقت تک تشدد ختم نہیں ہو سکتا۔ انگلینڈ کی غیر سرکاری تنظیم آکسفیم نوویب کی طرف سے شروع کی جانے والی وی کین کمپین کے سلسلہ میں یونیورسٹی چوک سے بہاولپور پریس کلب تک ایک ریلی نکالی گئی۔ Well, the ones I've met today were very brave because they are trying to do something about it, to make small changes themselves, and also their husbands and within their families are making small changes to do something about the violence in general, against women especially, but also in general. ہر انسان کو اپنے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ عورت ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے حقوق کیا ہے، اور مرد ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے حقوق کیا ہے۔ ریلی کے شرکا نے پریس کلب میں شمع جلا کر اس بات کا عہد کیا کہ وہ خواتین پر ہونے والے تشدد کے خاتمہ میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بھرپور کیمپین کے باوجود خواتین پر ہونے والے تشدد کے واقعات میں اضافہ حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرامین علی رضا کے ساتھ ملک اطہر فاروق آوان، دنیا نیوز، بہاولپور۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ خواتین پر تشدد کے واقعات روز کا معمول بن گئے ہیں۔ اس حوالے سے قانون سازی تو کی جا رہی ہے، لیکن قانون پر عمل درآمد سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ صرف قانون سازی پر ہی زور نہ دیں بلکہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی کوشش بھی کریں تاکہ آبادی کا 51% طبقہ محرومیوں کا شکار نہ ہو۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کے پلیٹ فارم پر ہر مکتبہ فکر کے مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ مسائل کی درست نشاندہی کے لیے ناظرین آپ کا میری دھرتی میری دنیا سے رابطہ ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل پر مبنی خبروں اور دلچسپ معلوماتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔